This is Rafi Asif and you're watching The Foreign Desk. آج امریکہ اور امریکی ڈیفنس ماہرین یوکرین کے محاذ جنگ اور چائنا کی ڈیفنس پاور بلڈ اپ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کر چکے ہیں کہ ہمارے جو مد مقابل پاورز ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. تو اسی لیے اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کے لیے ریئر ارتھ منرلز آخر اتنے ضروری کیوں ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے یا کوئی بھی ملک جس کی دفاعی انڈسٹری ہے، اور کوئی ایسا ملک ہے نہیں جس کی دفاعی انڈسٹری نہ ہو، ان سب کے لیے ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں یا ریئر منرلز جن کو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ تقریباً تمام ہی چیزوں کے اندر، تمام ہی اسلحے کے اندر، یہ ٹیکنالوجی کے اندر یہ ان منرلز کا استعمال ہو رہا ہے. ابھی بہت سارے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے 17 سے 20 ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، لیکن ان کی سگنیفیکینس آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. آپ الیکٹرانک ڈیوائسز دیکھ لیجیے، یہ جو آپ کے سیل فونز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ان میں ان کا استعمال ہے. پھر اگر آپ ڈیفنس انڈسٹری کی بات کریں تو جو گائیڈڈ مسلز ہیں، جو نیویگیشن سسٹم ہے، لیزر ویپنز ہیں، اسپائی سیٹلائٹس ہیں، ریڈار سسٹمز ہے، جو اسٹیلتھ جیٹس ہیں جیسے F-35 امریکن اسٹیلتھ جیٹ ہے، الیکٹرانک وارفیئر ڈیوائسز ہیں، ان سبھی کے اندر ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، وائی چائنا؟ کیونکہ چائنا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، ریئر کہا جاتا ہے نا، ریئر یعنی کہ شاذ و نادر آپ کو یہ ملتے ہیں، بہت ریئر ایلیمنٹس ہیں یہ. سو ریئر جو ہیں تو 60% آپ کو اس پہ چائنا کے اندر ملتے ہیں. ٹھیک ہے، چائنا کا کنٹرول ہو گیا کہ اس کے پاس اس کی زمین میں 60% کے قریب ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں. اب اس سے ایک قدم اور آگے چلے جائیں، 90% جو ان کی ریفائنمنٹ ہوتی ہے چائنا میں، وہ چائنا کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ایک منرل ہے، آپ نے زمین کھود کے ایک منرل تو نکال لیا، اب وہ ظاہر را فارم میں ہے تو مائننگ تو ہو گئی، لیکن اس کو ظاہر پہ پروسیس کرنا پڑتا ہے. وہ تو ایک را فارم میں آپ کے پاس آ گیا، مائننگ سے لے کے پوری پروسیسنگ ہے اس کی ریفائن اس کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ صرف ٹیکنالوجی 90% کس کے پاس ہے؟ چائنا کے پاس ہے. جو باقی 10% ہے وہ ادھر ادھر ممالک کے پاس ہے، لیکن وہ اتنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے. سو اس لیے پوری دنیا کی اور خاص طور سے اگین US کی، کیونکہ ان کی ڈیفینس انڈسٹری بہت بڑی ہے، تو ان کی تمام ریلائنس جو ہے وہ چائنا کے اوپر ہے to get these rare earth elements. کیا اس پوری دنیا میں صرف چائنا ہی ہے جو یہ سارے ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کا کنٹرول اپنے پاس رکھتا ہے، یا کوئی اور بھی کنٹری ہے؟ بالکل، میں نے جیسے پہلے کہا کہ 60% تو پائے ہی ایک تو چائنا میں جاتے ہیں، اور اگر کسی اور ملک کے اندر موجود ہیں بھی تو ان کے پاس ان کو ریفائن کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ریفائنریز نہیں ہیں ان کے لیے. اچھا، دوسرا یہ چائنا ہی کر سکتا، وہ بھی صرف 90% منرلز کی ریفائنری صرف چائنا کے اندر ہوتی ہے. اور چائنا کو بخوبی اندازہ ہے، اس کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ان منرلز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو پتا ہے کہ کنٹرول میرے پاس ہے، اور وہ جب چاہے اس کی سپلائی روک سکتا ہے. اور اگر کسی بھی ملک کی ٹیکنالوجی کو اس نے بٹھانا ہے، اس کا زوال کروانا ہے، تو وہ ایزیلی یہ کر سکتا ہے. سو ہی چائنا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پورے کا پورا کنٹرول جو ہے وہ چائنا کے پاس اس وقت نظر آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ چائنا اپنی ریئر ارتھ منرلز کی امپورٹس پر پابندی لگا کر جو امریکہ کا نظام ہے اس کو بالکل فریز کر سکتا ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ 100% بالکل سچائی ہے اس میں. دیکھیں، اس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. 2010 میں جاپان کے ساتھ ان کی کشیدگی ہوئی تھی، اور چائنا نے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ روک دی تھی. اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سپلائی چین متاثر ہوئی تھی. مینوفیکچرنگ جو ہے ڈیوائسز کی، جو ہر اس ڈیوائس کی جو ان منرلز کی بدولت ہوتی ہے، جو ان منرلز کے بغیر بن ہی نہیں سکتے ہیں، وہ رک گئی تھی. اب آپ کو اگر آپ US کو بھی دیکھیں تو ہر ملک کے پاس اور US کے پاس بھی اسی طریقے سے ایک اپنا دفاعی ضروریات کے لیے ایک ریزرو موجود ہوتا ہے، ذخیرہ موجود ہوتا ہے. اسٹریٹیجک ریزرو جو ہیں وہ ہوتے ہیں، بٹ وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے ہیں کہ اگر لانگ ٹرم وہ پابندی چلتی ہے تو آپ ان کے بغیر، ان کی سپلائی آپ کو نہیں آ رہی ہے تو آپ ان کے بغیر سسٹین کر جائیں، دیٹ از امپاسبل. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، خاص طور سے اگر ہم ڈیفینس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں،
تو وہ بالکل ہی آپریشنل نہیں رہتی ہے, وہ غیر فعال ہو جاتی ہے. سو اگر کسی ملک کے ساتھ چائنا کی کوئی کانفلکٹ چلتا ہے, کوئی تنازع ہوتا ہے, کوئی کشیدگی ہوتی ہے, اور چائنا کل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں جی ہم نے پابندی لگانی ہے, ہم یہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے, تو پوری کی پوری انڈسٹری جو ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری آپ کو رکتی ہوئی نظر آئے گی. اب جو ڈیفینس انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں یو ایس کی, سو آج ہی میں دیکھ رہی تھی, آئی تھنک وال اسٹریٹ جرنل کی اسٹوری تھی, جس میں پینٹاگون میں ان کے جو ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں وہ یو ایس اے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کل کو فیوچر میں ہمارا کوئی چائنا کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس مسلس کی تعداد جو ہے وہ بڑی ناکافی ہے. سو ہمیں اس کی پروڈکشن کی طرف غور کرنا چاہیے, اس تعداد کو ڈبل کرنا چاہیے. اب مسلس کا استعمال ہو یا کسی اور چیز کا استعمال ہو, اگین آپ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس اسی ملک سے چاہیے جس سے آپ اس وقت خطرہ محسوس کریں, وہ چائنا ہے. تو چائنا جب تک چاہے گا آپ کو ایکسپورٹ کرے گا, اور چائنا نے اگر ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اب آپ کو ریئر ارتھ نہیں فراہم کرنا چاہتا تو وہ روک دے گا. اچھا, تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ سمیت باقی تمام مغربی ممالک انہوں نے ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی چین پر توجہ نہیں دی خاص؟ دیکھیں سیدھی سی بات پہلی تو یہ ہے کہ چائنا بہت دور کی سوچتا ہے, باقی ممالک جو ہے نا وہ آج کی فکر میں رہتے ہیں, اور چائنا نے یہ کام اس وقت شروع کر دیا تھا جب باقی ممالک کو شاید اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہی نہیں تھا. اسٹریٹجک جو اہمیت ہے نا ان کی, وہ اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس اگر نہیں بھی ہیں تو کسی اور ملک سے ہم ان کو لے کر آ سکتے ہیں, امپورٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اصل چیز جو ہے وہ ان کو ریفائن کرنا ہے, تو ہم اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. اچھا, اب یہ جو مائننگ سے لے کے ان کی پروسیسنگ تک کا پورا پروسیس ہے نا, یہ بہت ہی اس کی ایک انوائرمنٹل کاسٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کی ریفائنری میں, اس کی مائننگ میں بہت زیادہ ایک وہ کہتے ہیں ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارا یورپ ہے جو ظاہر ہے کلائمیٹ کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ایون یو ایس بھی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ماحولیاتی آلودگی پیدا کرتا ہے تو اس طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک تو اس کو روکا گیا. پھر دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چائنا کے علاوہ ہم کسی اور ملک پہ اس طریقے سے ریلائی نہیں کر سکیں گے آنے والے دنوں میں, کہ اگر چلو 60% ہے تو چلو 40% جن ممالک کے پاس ہے ہم وہاں سے لے لیں گے یہ ایلیمنٹس, لیکن پھر پتہ چلا 40% تو ہے ان کے پاس, لیکن ان کے پاس ریفائن کرنے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ بھی چائنا کے پاس جانا پڑے گا. تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں آپ کو دیگر ممالک کی جو مائننگ انڈسٹری ہے نا وہ بالکل نظر آتا ہے کہ غیر فعال ہوئی ہوئی ہے, کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی ہے, لانگ ٹرم سوچ نہیں پائی جاتی تھی. ایک وہ جو ویژن تھا جو چائنا کا تھا ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو لے کے, وہ کسی اور ملک نے نہیں دکھایا, اور یہی وجہ ہے کہ اب زیادہ کنٹرول چائنا کے پاس ہے, اور اب تمام ممالک کو فکر ہو رہی ہے کہ اب ہم دوسرا راستہ جو ہے وہ کیا ڈھونڈیں, وہ کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے. اچھا, اگر چین سے امپورٹس کے بغیر امریکہ کی جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ رک سکتی ہے, تو پھر اگر امریکہ کو کسی ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں امریکہ نے اس پہ آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور آلٹرنیٹ سورسز ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں, جیسے کینیڈا اور آسٹریلیا. اب کینیڈا اور آسٹریلیا کے پاس ریئر ارتھ منرلس تو ہیں, کم تعداد میں ہی صحیح ہیں, لیکن ان کے پاس بھی ان کو ریفائن کرنے کی اس طریقے سے ٹیکنالوجی نہیں ہے. سو آلٹرنیٹ سورسز پہ کام کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کو کچھ سال یا کچھ دہائیاں تو چاہیے ہی ہوں گی, اوور نائٹ نہیں ہو سکتا یہ کام. اب میں جو پہلے بات کری تھی کہ فار ڈیکیڈز اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی امریکہ یا دیگر کنٹریز کی طرف سے, جبکہ چائنا نے اس ایک انڈسٹری کے اندر اپنی اربوں کی سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ور انویسٹڈ ان مائننگ. ملک اس کو اوائڈ کر رہے تھے, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. سو اب آلٹرنیٹ سورسز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کینیڈا کی طرف یا آسٹریلیا کی طرف رخ کر رہا ہے, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, اوور نائٹ نہیں ہوگا, اور تب تک ان کو چائنا پہ ہی انحصار کرنا پڑے گا. اب چائنا پہ مکمل طور پہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے انحصار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹریٹجک ایک خطرہ ہے نا
وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, اور وہ بالکل ہی ایک طریقے سے چائنا جو ہے نا وہ اس معاملے میں آپ کا نمبر کاٹ سکتا ہے. اگر اس نے ایکسپورٹ بند کی, آپ کی دفاعی انڈسٹری وہیں رک جائے گی, آپ کی مینوفیکچرنگ کی جو صنعت ہے وہ وہیں رک جاتی ہے. اور چائنا نے اپنی ایکسپورٹ ویسے بھی لمٹ کر دی اب, ان منرلس کے ایکسپورٹ کو اس نے ابھی لمٹ کیا ہوا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اگین ضرورت پڑنے پہ یا چائنا کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ خطرہ بن رہا ہے اور وہ دفاعی ٹیکنالوجی جو ہمارے ہاتھ سے ہی گئے ہوئے منرلس کی بدولت چل رہی ہے اس سے ہمیں ہی خطرہ ہے, تو مکمل پابندی بھی لگا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.